ہمارے مزاج میں ابھی خدمت نہیں آئی ابھی تک. ہمارا مزاج اوپر کا ہی ابھی نیچے نہیں آیا. ہم کام کرنے والوں کا مزاج نیچے نہیں آیا ابھی تک. ہم بزرگ بننے کے چکر میں. ایک سادھو کے پاس چیلا آیا رہا تھوڑے دن تک, بعد میں جانے لگا. بھائی آیا کیوں تھا اور جاتا کیوں؟ بولے میں آیا تھا چیلا بننے, لیکن اب میں نے ارادہ بدل دیا, اب میں گرو بننے کی فکر میں ہوں. چیلا بننے کا کوئی فائدہ نہیں, اور گرو بننے کے فائدے بہت ہیں. آپ بھی سوچتے کہ کیا صاحب کب تک چھوٹا بننا, میں بھی بڑا بنوں. یہ بڑا خطرناک ہے. بڑا بننے کا چکر بہت خطرناک ہے. شیطان کو کس نے مارا؟ ارے بولو نا. اس نے کوئی چوری نہیں کی, شراب نہیں پی, کسی کی جان نہیں لی. ایک جملے نے اس کے لاکھوں سال کی عبادت کو غارت کیا ہے. ایک جملہ, انا خیر من, میں حضرت آدم سے بہتر ہوں. بس اللہ نے مردود کرا, نکل مردود, پھر نہ کرا, یہ مردود نکل. تو کون ہوتا اپنے بارے میں فیصلہ کرنے والا کہ میں بہتر ہوں؟ یہ بیماری ہماری ہے. ارے ہمارا بس کہو ہم پانی بھی نہ پیئیں اپنے ہاتھ سے, دوسروں کو میں پانی پلا. تواضع, جھکنا اللہ کو پسند, خدمت اللہ کو پسند. لینے کا راستہ ہے. کس کا راستہ ہے؟ خدمت بھی, ہاں, ایک لینے کا راستہ اللہ سے. اور نفس بھی نیچے رہتا ہے. نفس آدمی کا خدمت سے کہاں رہتا ہے؟ نیچے رہتا ہے. ایک صاحب آئے نظام الدین, حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے کے لیے. تو ایک آدمی سے پوچھا, بیٹھے کوئی جنٹل مین آدمی تھے, اپ ٹو ڈیٹ پڑھے لکھے. کہنے کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہاں ہے؟ دیکھا نہیں تم نے؟ بولے نہیں, وہ کہ دسترخوان پہ روٹیاں رکھ رہے لوگوں کے لیے. یہ کہاں یہ؟ اب حیرانی سے دیکھ رہے. میں سمجھا بڑا جبہ قبہ ہوگا, گادی تکی ہوں گے, حضرت تشریف فرما ہوں گے. تو عام آدمیوں کی طرح لوگوں کو روٹی کھلا رہے. ایک مرتبہ ایک صاحب ہندوستان تقسیم نہیں ہوا تھا, مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اچھے خاصے ذمہ داروں کی جماعت گئی تھی کراچی. ایک صاحب وہاں کے سرکاری آفیسر تھے, مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت تھی. پتہ چلا ان کے صاحبزادے آئے, پہنچ گئے ملاقات کے لیے مسجد میں. بولے حضرت, بولے اوپر. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اوپر ہیں. وہ گئے تو مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسالہ پیس رہے تھے. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب پیاز کاٹ رہے تھے. ایک آدمی آٹا گوندھ رہا تھا. بولے اس میں مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بولے یہ کیا ہے؟ تب حیرانی سے دیکھ رہے ہیں, یہ بھی کیسے لوگ ہیں, ایک آٹا گوندھ رہا, ایک مسالہ پیس رہا, ایک یہ کر رہا, ایک وہ کر رہا. ماں عائشہ فرماتی ہے نا, ارے میں چولہا جلانے بیٹھ گئی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آٹا گوندنے بیٹھ گئے. میں آٹا گوندنے بیٹھ گئی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چولہا جلانے بیٹھ گئے. آپ کے داڑھی مبارک سے دھواں نکل رہا. چھوٹے ہم کب بنیں گے؟ ہمیں چھوٹا بننا کب آئے گا؟ من مانی ہماری کب چھوٹے گی؟ اور یہ بڑے پن, یہ خدا کا عذاب ہے. گروپ بندی کرنا یہ بڑے پن کی بیماری ہے. ایک دوسرے کو برا بلا کہنا, اپنے کو شانہ سمجھنا, دوسرے کو بیوقوف سمجھنا, اپنے چلانے کا مزاج بنانا, ساتھیوں پر آرڈر کرنا, ہاں, ساتھیوں پر حکم چلانا. ساتھی میرے نوکر ہیں, میں تنخواہ دیتا ہوں. ارے آج کی اولاد بھی سوچ بولے بڈھے چپ چپ, زیادہ بات مت کر, بڈھا ہو گیا, تیری کھوپڑی خراب ہو گئی. اولاد بولتی ہے, کیا بولتی ہے؟ چپ بڈھے چپ, زیادہ بڑبڑ مت کر. اور بڈھی بھی بولتی ہے, جاؤ باہر. کیا بولتی ہے؟ جاؤ باہر. ہاں, اور کیا بولے گی بیٹے پوترے کو, اے بیٹے یہ تیرے دادا کا ہاتھ پکڑ کر مسجد تک چھوڑ کر آ. کہ دادا کو مسجد کا راستہ معلوم نہیں, نہیں بیچ میں سے بھی واپس آ سکتا ہے بڈھا. ہاں, حکم تبلیغ والوں پر, گھر والی پر نہیں چلتا. ہاں, بیٹوں پر نہیں چلتا. تو یہاں کیوں چلاتا ہے؟ بولو, یہاں کیوں چلاتا ہے؟ ان کو اپنی اولاد سے بڑھ کر سمجھے. اپنی یہاں حکم شاہی نہیں, لوک شاہی. کیا ہے؟ حکم شاہی نہیں اپنے یہاں. اس کے لیے خدمت کو بڑا دخل ہے. خدمت کرنے سے آدمی چھوٹا بنتا ہے.
اس لیے پہلے جو پرانے نظام الدین جاتے تھے نا تو حضرت دیکھتے تھے یہ کیا کرتا ہے پرانا. اگر پرانا روٹی کھلانے پر کھڑا ہے اور پانی پلانے پر کھڑا ہے، سالن لا کر دینے پر کھڑا ہے، تب تو ٹھیک. اور وہ کھانے کو بیٹھ گیا تو اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے. میں تو اٹھا دیا ایک ذمہ دار، اٹھ جاؤ دسترخوان سے. کیوں بیٹھے ہو؟ تم کو کہا بیٹھنے کے لیے؟ نہیں، اٹھو تو پانی پلاؤ. اس کی اچھی حجامت ہو جاتی. کیا ہو جاتی ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی نے پکڑا باہر. سمجھے بڈھا کون ہے واللہ عالم، کوئی غریب ہے، کوئی بیچارہ مزدور ہے، بڑا بڑا گھاس کا گٹھا اٹھا، سر پہ گھاس کا گٹھا دے دیا. اب وہ گورنر تھے علاقے کے، ایران کے، اور سال میں گٹھا لے کے آ رہے. گورنر صاحب تشریف لا رہے، سب بستی والے کہتے السلام علیکم گورنر صاحب، السلام علیکم گورنر صاحب. اور جس نے گٹھا لادا تھا اس کی نیچے کی ہوا نیچے، اوپر کی اوپر. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ کہنے نہیں چلتا رہے چلتا رہے. میں نے سمجھا تھا میں گورنر ہوں، اللہ نے میری گورنری نکال دی. ہاں، گورنری نکل گئی. اللہ ایسی بعض مرتبہ کرنے والوں کی بڑے پن کی بیماری بھی نکال دیتا ہے. تو کیسا بن کے چلنا تبلیغ میں؟ چھوٹا بن کے چلنا. کیسے چلنا؟ بزرگ بننے کے چکر میں نہیں پڑنا. ہاں، مفتی نہیں بننا، پیر نہیں بننا. عام مسلمانوں کی طرح بناؤ اپنے آپ کو، عام مسلمان. ہمارا آپ کا کیا مقام ہے اللہ جانے، ہم جانے. تیسرے کے اوپر مسلط ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے خدمت کرو. کیا کرو؟ اب تو ماشاءاللہ آپ نظام الدین ہم جاتے ہیں، اب تو استنجے خانے ہیں، بیت الخلا ہے، حمام ہے، پانی ہے. پہلے کچھ نہیں تھا. بیت الخلا پیچھے تھے 4 بنے ہوئے، وہ بھی ڈبے کے، لکڑی کے ٹھوکے گئے تھے، چاروں طرف لکڑیاں تھی، ٹاٹ کا پردہ تھا. وہ بھی کس کے لیے معلوم؟ اب تو مسجدوں میں بیت الخلا بن گئے. ہمارے امیر صاحب سے اللہ ان کی مغفرت کرے، ایک شہر میں ہم لوگ بولے یہاں بیت الخلا نہیں بابا، یہاں سرکاری بیت الخلا جاتے تو جاؤ. میں ہمارے امیر صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے، ایک اور ساتھی، 3 ہو گئے. اب کھلے بیت الخلا، وہ کا دروازہ کچھ نہیں، متریوں کی طرح. ایک ساتھی ادھر بیٹھا، امیر صاحب بیچ میں بیٹھے، ایک ساتھی ادھر بیٹھا. اب بیچارے بیٹھ گئے امیر صاحب. اب مقامی ایک آدمی اس کو بولیں گے جا واپس. وہ بیٹھ گیا امیر صاحب کے بازو میں آ کر. کھلی جگہ تھی، خالی ایک چھوٹی سی آر تھی، اور بیٹھے ہوئے امیر صاحب سے کہنے لگا تمہارے پاس ماچس ہے بیڑی پینے کو؟ امیر صاحب بولنے لگے کہاں لا کے بٹھائے میرے کو. ہاں، اب تو بہت نخرے ہو گئے ہمارے. کھانا ایسا ہونا، بیت الخلا ایسا ہونا، حمام ایسا ہونا، اب تو بہت نخرے ہو گئے ہمارے. ہاں، اب تو سہولت، جتنی سہولت ہوتی جائے گی نا اتنے نخرے بڑھتے جائیں گے. تو وہ بیت الخلا